بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون أو كما جاء في موضع آخر إن بطش ربك لشديد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو آیات میں نے پڑھی ان میں فرمایا کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ. کیوں کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پکڑ کیوں ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر جو ہم بے حیائی، بری باتیں، فحش اور گندی تصاویر جو وائرل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک عدالت ہوگی، بہت جلد وہ عدالت لگنے والی ہے. اس میں جج بھی اللہ ہوگا اور فیصلہ کرنے والا بھی اللہ ہوگا اور سننے والا بھی اللہ ہوگا، اور تمہارے خلاف تمہاری گواہی لائی جائے گی. کیوں کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے بے حیائی پھیلائی ہے. اس لیے فرمایا تو بے حیا باش وہرچ خواہی کن، جب تو بے حیا ہو جائے تیری مرضی جو چاہے کر. آج ہمیں اس گئے گزرے دور میں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو یورپ کے جو ہے سپنے دکھائے جاتے ہیں. یورپ کے فیملی کے تم سپنے دیکھو، یورپ میں فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو سن لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، ان کی کوئی توقع نہیں ہے، ان کی کوئی تمیز نہیں ہے. جنسی ضرورت کے لیے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ شیرازہ بندی بکھری پڑی ہے، وہاں تو رشتے گڑ مڑ ہوئے پڑے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اولئک کالانعام، وہ ایسے ہیں جیسے کہ چوپائے. بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، چوپائے نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر، کتے کتیا سے بھی بدتر. تمہاری جو زندگی ہے اس زندگی کو فرمایا تمہاری زندگی ایسی چل رہی جیسے کہ چوپائے، جیسے کہ جانور. کیوں؟ گویا وہ ایسے ہیں جیسے کہ جانور، اور اس سے بھی بدتر. سمجھو وہاں عورتوں کی عزت نہیں ہے، وہاں شوہر نہیں ہے جو کہے بیگم تم ٹھہرو، تم گھر میں رہو، میں سامان لا کر کے دوں گا. وہاں بیٹا نہیں ہے جو کہے ماں تم گھر کے اندر رہو، مجھے حکم دو میں لا کر کے دوں گا. وہاں بیٹی نہیں ہے جو کہے ماں تم تھک گئی ہو، آرام کر لو، میں گھر کا کام کرتی ہوں. اور وہاں روزی کے لیے روٹی خود پکانی پڑتی ہے، کھانے کے لیے خود کھانا بنانا پڑتا ہے. یہاں تک کہ روزی کمانے کے لیے دفتروں کے، وہاں تک کہ روزی کمانے کے لیے دفتروں کے چکر خود ہی کاٹنے پڑتے ہیں.
روزی کمانے کے لیے دفتروں کے چکر خود ہی کاٹنے پڑتے ہیں. کل تک آزادی کی آواز اٹھانے والی یا آزادی کے نعرے لگانے والی آج سکون کی ایک ایک سانس کو ترس رہی ہے. زندگی میں سکون نہیں ہے. وہاں انہیں کوئی مرد نہیں اپناتا، نہ ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. کوئی شوہر نہیں ہے جو ذمہ داری اٹھائے. وہ صرف استعمال کی چیز ہے بس. یورپ کے اندر صرف اس کو استعمال کی چیز سمجھی جاتی ہے بس. اب سمجھو اسلام کے ہوش مند انسانوں، سمجھو میری بہنوں، سمجھو اسلام کی شہزادیوں، سنو، تم کسی ملکہ سے کم نہیں ہو. تم کسی ملکہ سے کم نہیں ہو. باپ کے سائے میں تم لادوں سے پلی ہو. بھائی تمہارا محافظ ہے. شوہر تمہارے زندگی بھر کا جو ساتھی ہے. اسلام نے تم کو حقوق دیے ہیں اور وہ بھی ایسے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. دنیا اس جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. تم کیا سمجھتی ہو کہ تم گھر میں بیٹھ کر جو ہانڈی روٹی کر رہی ہو، یا وہ تمہیں ملازمہ بنایا جا رہا ہے، یا تمہارے برین کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر یہ ٹھوک دیا گیا کہ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ تمہیں بہکایا جا رہا ہے، اور تم اس جال کے اندر پھنستی چلی جا رہی ہو کہ تم نوکر ہو، کہ تمہیں قید کر دیا گیا. تم کو آزادی کے سنہرے سپنے دکھا کر تمہاری عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، عزت کو لوٹا جا رہا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ تم کو بے بس کر کے تمہاری برہنہ تصویر کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اجاگر کر کے تمہیں زندہ درگور کیا جا رہا ہے. تم سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. کیا فرمایا کہ اپنے گھر بار کو، تم اپنی ماں کو، اپنے پیاری ماں کو، اپنے باپ کو اور اسلام کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر اپنی زندگی کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہی ہو. جہنم کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جا رہی ہو. اور سنو میری بہنوں، سنو، یہ بھول ہے تمہاری کہ یہ ہانڈی روٹی کا ساز و سامان جو تمہارا شوہر، یہ تمہارا بھائی لے کر کے آتا ہے، یہ ایسے نہیں. سنو، گرمیوں کے تھپیڑے سہ کر کے، دھوپ اور گرم لو کے تھپیڑے سہ کر کے، اور اپنے وجود کو پگھال دینے والے سورج سے لڑ کر کے وہ تمہارے لیے لاتا ہے. تمہیں تو مغربی عورتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن تم کو آزادی کے سنہرے خواب دکھا کر کیا تمہارے وقار کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. سنہری کے جو ہے آزادی کے سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں اور تمہارے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے. تم اگر اس سازش کو نہیں سمجھو گی تو تم بھی بازاروں کی زینت بنو گی اور عریا ہو کر کے اپنے بدن کی نمائش کرتی ہوئی بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر سمجھنا ہے، اگر ہوش کے ناخن لینے ہیں تو سمجھو یورپی کلچر کو، یورپی کلچر کی محبت کو، ان کی دیوانگی کو دل سے نکال دیجئے، ورنہ صرف پچھتاوا ہاتھ آئے گا اور کچھ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام نے انہیں حقوق دیے ہیں. اسلام نے بتایا بھائی کا حق کیا ہے، اسلام نے بتایا شوہر کا حق کیا ہے، اسلام نے بتایا عورت کا حق کیا ہے. اسی حقوق کو جو ہے رکھتے ہوئے، اسی حقوق کی جو ہے پابندی کرتے ہوئے مسلمان عورتوں کو پردے کے اندر بٹھا کر کے گھر کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں تم کسی ملکہ سے کم نہیں ہو، تم کسی ملکہ سے کم نہیں ہو، بلکہ تم تو باپ کے سائے میں لاڈوں سے پلی ہو. بھائی تمہارا محافظ ہے، شوہر تمہارے زندگی بھر کا ساتھی ہے، شوہر تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تمہارے بیٹے تمہارے خادم ہیں،
تمہارے بیٹے تمہارے خادم تمہارے پیر دبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماں اپنے پیر دو، یہاں میری جنت ہے۔ اپنی جنت کو سجانے کے لیے، جنت کو بنانے کے لیے اسلام نے حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُف، کہ تم اپنی ماں کو اف بھی نہ کہو۔ اسلام نے حکم دیا ان کی عزت کرو۔ آج جو عورتیں آزادی کے سنہرے سپنے دیکھ کر کے یورپی کلچر میں ڈھل کر کے سمجھ رہی ہیں کہ تم آسانی سے زندگی گزار سکتی ہو، یورپی کلچر کو دیکھو، ان عورتوں کو دیکھو جو ایک ایک سانس کو ترس رہی ہے، جو ذرا ذرا سی چیز میں چاہ رہی ہے کہ ہم کاش کسی بندھن میں بندھے ہوتے، کاش ہمارا بھائی ہوتا، کاش ہمارا باپ ہوتا۔ وہاں تو شیرازہ بندی بکھری پڑی ہے، وہاں تو عزت تار تار ہے، وہ عزت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو سنو اور سمجھو اور حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ اس پیغام کو اتنا شیئر کرو کہ ہر مسلمان خواتین تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔